नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिंध पुलिस के 5 डिस्ट्रिक्ट एसपी समेत कोई 12 एसपी 5 जुलाई को ग्रेड 18 से 19 में प्रमोट कर दिए जाएंगे। क्या इरफान मुख्तार भुट्टो एसपी स्पेशल ब्रांच को इस 5 जुलाई वाले बोर्ड से इंसाफ मिल सकेगा, या उनकी नाइंसाफी का झूमर बदस्तूर सिंध पुलिस के माथे पर इसी तरीके से जगमगाते हुए पुलिस की रुसवाई का बाइस बनता रहेगा? और यही बोर्ड जो है इरफान मुख्तार भुट्टो के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के फैसले की सूरत में सिंध पुलिस के सरबराह के दयानतदारी, ईमानदारी और उनकी उसूल परस्ती के अलावा जिंदा ज़मीरी का भी फैसला करेगा। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी में उन पुलिस एहलकारों पर बात करेंगे जो कि इस वक्त अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की सज़ा तो भुगत रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं से जो है कराची पुलिस के एसएचओज और डीएसपीज हो या फिर कश्मीर के, उनसे अपने अनट्रेस केसेस को ट्रेस करवाने में उनकी मदद हासिल कर रहे हैं। जबकि प्रोग्राम में हम खुद इत्तेहाद टाउन थाने के उस मर्द मोमिन साबिका एसएचओ गुलाम रसूल अरबाब पर भी बात करेंगे, जिनकी जुर्रत, जिनकी बहादुरी, जिनकी दिलेरी से जो है सिंध पुलिस के बहुत सारे एसएचओज बरतरफी की सूरत में जो है मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गए, और वो सिंध पुलिस के आईजी के आंखों पर बंदी पट्टी को जो है वो उतरवाने का जो है वो बाइस बन चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बारकान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के उस एसपी पर बात करेंगे जिनकी मुजरिमाना और तारीख साज गफलत और लापरवाही की वजह से जो है वो उन्हें एसपी के ओहदे से रिवर्ट करके जो है वो इंस्पेक्टर बना दिया गया है। उसकी हकीकत क्या है उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में जो इस वक्त करप्शन की जो ओपन मंडी लगी हुई है उस पर भी बात करेंगे कि उसका जिम्मेवार कौन है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। 5 जुलाई को होने वाला बोर्ड, वो बोर्ड जो कि 13 जून को होना था, जो कि नामालूम वजूहात की बिना पर उस वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, उस बोर्ड के 5 जुलाई को दोबारा मुनकिद करवाए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद की जानिब से जारी किए जाने की इत्तला मिली है। अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह दित्ता के अलावा ख़ुद सिंध से जो नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बोर्ड जो है सिंध पुलिस के कोई 1 दर्जन के करीब एसपीस के 18 से 19 में प्रमोशन का फैसला करेगा। मजमूई तौर पर कहते हैं कि 28 केसेस जो है वो इस बोर्ड में पुटअप किए जा रहे हैं, जिसकी लिस्ट इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें खुद सिंध पुलिस के कोई 1 दर्जन के करीब एसपी शामिल हैं। लिस्ट के मुताबिक जो नाम हैं नाज़रीन वो आप कुछ इस तरह से हैं। ये पहला नाम तो है सैयद हमाद हैदर, पहले कह चुका हूँ रेलवे पुलिस से इनका ताल्लुक है, सबसे सीनियर हैं इस 28 एसपी साहिबान में। वो क्यों नहीं प्रमोट होते रहे उसकी वजह मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। इसी में शामिल दूसरे नंबर पे जो है असद चौधरी, जिनका ताल्लुक सिंध से है, मीरपुर खास के ये डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है। सैयद गयासुद्दीन राशदी जो है ये कोई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिंध के हैं। अब्दुल अहद सांगरी भी सिंध से हैं। हसन अहमद लहरी ये भी सिंध से हैं। गुल वली ख़ान का ताल्लुक गालिबन मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से बताया जाता है। मोहम्मद अली वसान सिंध के एसपी हैं।
سید امداد علی شاہ جو ہے یہ سجاول کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی معلوم ہوئے ہیں. عرفان مختار بھٹو اسپیشل برانچ کے ہیں. ان پر آگے چل کے تفصیل سے بات کروں گا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ اعجاز احمد شیخ جو ہے جن کا ابھی تاریخ ساز کارنامہ جو ہے وہ اپنی بہنوئی کو جو ہے چترول کرنے کا سامنے آ چکا ہے. دیکھنا یہ کہ یہ اس تاریخ ساز کارنامہ مجرمانہ غفلت اللہ لاپرواہی برتنے کے باوجود ایک سخت گیر آئی جی غلام نبی میمن کے بورڈ کا حصہ بنتے ہوئے ان پرموٹ ہوتے ہیں یا کہ انہیں ڈیفر کیا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے جو ہے خود فدا حسین ہیں، یہ بھی اس بورڈ میں ہیں، ان کا بھی کیس پٹ اپ کیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے سید علی آصف ہیں جو کہ آئی جی کے خود اسٹاف افسر ہیں، ان کا تو پروموشن ہو ہی جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے ایک شیر احمد شیخ ہے، ایک کہاں، اچھا ان کا بھی نام ہے اس بورڈ میں. محمد نذیر شاہ ہے، ناصر شاہ ہے کیا ہے، اچھا یہ ہیں. اس طریقے سے محمد آصف صدیقی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے محمد شریف ہے، کامران ملک ہیں، ممتاز ہے. اس طریقے سے کامران نواز پنچوتا ہے، ہارون رشید خان ہیں، اور اس طریقے سے سجاد حسین ہیں، اس طریقے سے کھوکر ہیں. اس طریقے سے طارق مستوی، ان کا بھی تعلق سندھ سے ہی ہے. پھر محمد ہیں، یہ کیا نام ہے، ان کا نام پڑھا نہیں جا رہا ہے، رضوان احمد خان ہے. اچھا آصف احمد بگیو سندھ سے ہیں، یہ ٹریفک کے ہیں. سید جو ہے یہ عامر صدرزئی ہے، حیدرآباد کے ایس پی. عمران قریشی لاڑکانہ کے ہیں. سید ندیم عباس ہے، عمر طفیل ہیں، اور ملک جمیل ظفر ہیں. یہ کوئی 28 کے قریب ہیں. ان کا جو ہے یہ فیصلہ ہوگا 5 جولائی کے اس بورڈ میں. اب اس میں سب سے جو اسپیشل کیس ہے جس پر مجھے بار بار آواز بلند کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ ساز ناانصافی پچھلے کوئی چند سالوں سے جو ہے سندھ پولیس کا ایک سازشی ٹولہ جو ہے وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے جو ہے برت رہا ہے. اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ موجودہ آئی جی غلام نبی میمن پر اسی ٹولے کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ کہتے ہیں کہ آئی جی کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کر جو ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جو ہے وہ عرفان مختار بھٹو کو ان کے ڈیو پروموشن سے محروم کرنا پڑے گا. یہ اسکرین پر آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ شہباز شریف جو پرائم منسٹر حال ہی میں جو کراچی کے وزٹ پر آئے تھے، ایئرپورٹ پر کس طریقے سے جو ہے وہ اہمیت دیتے ہوئے انتہائی معنی خیز انداز میں مسکرا کر جو ہے عرفان مختار بھٹو کو دیکھ رہے ہیں، جن کا کیس اس 5 جولائی والی بورڈ میں پٹ اپ کیا جائے گا. لیکن خیال یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جو اس ناانصافی کا جو جھومر سندھ پولیس کے ماتھے پر جگمگا رہا ہے وہ اس جھومر کو اتروانے کا باعث جو ہے آئی جی غلام نبی میمن لگتا ہے کہ شاید نہ بنے. اپنے دوستوں کی انا کو تسکین پہنچانے کی خاطر ایک بار پھر جو ہے وہ جو ہے عرفان مختار بھٹو کے ساتھ 5 جولائی والے بورڈ میں بھی انصاف نہیں ہو سکے گا. ارم اوان جس کا نام میں بھول گیا تھا، اسی بورڈ میں ان کا کیس بھی پٹ اپ ہے، جو کہ رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی پرنسپل ہے. ان کے کارنامے بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ انہیں جو ہے مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو کی مکمل پشپنائی اور سرپرستی حاصل ہے، وہ بھی جو ہے اس 5 جولائی کا جو بورڈ ہے اس بورڈ میں جو ہے وہ بھی عرفان مختار بھٹو اور خود آصف شیخ سے جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہوئے جو ہے وہ گریڈ 18 سے 19 میں آئی جی غلام نبی میمن کی سہولت کاری کے نتیجے میں مبینہ طور پر کہوں گا وہ بھی 90 میں پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن عرفان مختار بھٹو کو دوسروں کی انا کی تسکین کی خاطر جو ہے وہ آئی جی شاید جو ہے وہ پرموٹ نہ کر کے اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری، اپنی اصول پرستی اور اپنی زندہ ضمیری پر شاید 4 چاند لگوانے میں کامیاب ہو جائے. میں شاید کا لفظ استعمال کروں، ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر جو ہے وہ آئی جی ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے میں کامیاب ہو سکے. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا.
اب ہم چلتے ہیں پولیس ہیڈ کوارٹر جو گارڈن کی جو بی کمپنی ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر جن پولیس والوں کو سزائیں دے کر جو ہے اس کالا پانی جزیرہ انڈیمان میں لایا گیا ہے، اس کالا پانی میں سزا بھگتنے والوں میں یقیناً کوئی خوبی تو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ڈفر ہیں، وہ تو کرمنل ہیں بقول انہیں یہ سزا دینے والے، خاص طور سے اے ایس پی لیاقت آباد۔ پھر ان میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، ان میں وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایس پی اور ایس ڈی پی او صاحبان ہو جو ہے وہ ان کے خدمات لیے بغیر اپنے ان ٹریس کیس کو جو ہے ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، جس کی دو مثالیں میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ چودھری سہیل فیس، یہ جو بھی حال ہی میں جو سوراب گوٹ کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں دو ہیڈ کانسٹیبل جو ہے خود ملک مظہر اعوان ایس ایچ او سوراب گوٹ اور خود وہاں کے چیمپئن ہیڈ مورر جو ہے حنیف چیمہ کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے تھے، خود شرابو خان نامی منشیات فروش کے ساتھیوں کے فائرنگ سے۔ انہی کی ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے سچ چل کے ان دو پولیس والوں کو جو کہ بی کمپنی میں تھے، انہیں سہیل فیض ڈی ایس پی سوراب گوٹ نے بڑی منت سماجت کر کے انٹری کر کے جو ہے وہاں سے ان کی خدمات لی گئی تھی۔ پھر ان کی خدمات کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ باقی ملزمان بھی سوراب گوٹ سے پکڑوا دیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ یہ وعدہ ضرور کیا گیا تھا کہ اس کارنامے کے عوض جو ہے وہ ان کی سفارش کر کے ان کی یہ کالا پانی کی سزا ختم کروا دیں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹال مٹول سے کام لیا گیا اور ان کو ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کوڑا دان میں، جسے کالا پانی یا بی کمپنی کہا جاتا ہے، انہیں دوبارہ وہاں پھینک دیا گیا ہے۔ یہی حال جو ہے کشمور کے ایس ایس پی نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں عرفان سمو نے بھی جو ہے کشمور کے دو ایس ایس پیز کو جو ہے وہ ہندو بچے کی بازیابی والے معاملے میں استعمال کیا اور بعد میں کام نکالنے کے بعد انہیں دوبارہ سے جو بی کمپنی کے کوڑا دان میں انہیں پھینک دیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسکرین پر جو آپ اس وقت یہ تصویر دیکھ رہے ہیں معذرت، یہ تصویر کراچی پولیس کے اس دلیر، اس مرد آہن، اس مرد مومن ایس ایچ او غلام رسول ارباب کی ہے، جنہوں نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ایک طریقے سے یہاں سے پکڑتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ نا انصافی کرنے سے روکا اور ان کی آنکھوں پہ جو پٹیاں تھیں وہ پٹیاں اتار دی کہ جو آپ کر رہے ہو یہ آئی جی کے منصب کے خلاف ہے، یہ آئی جی کے شایع نشان نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کے پیٹ پہ لات مارو۔ میں آپ کو مزید دوسروں کے پیٹ پہ لات مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس قسم کا دعویٰ جو ہے یہ ارباب جو ہے غلام رسول ارباب نے کیا۔ جو تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سندھ پولیس کے اس وقت ہیرو ہیں، یعنی انہوں نے ایک طریقے سے شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نوالا نکالا ناانصافی کا، جو کہ ناانصافی وہ کر رہے تھے، پولیس والوں کے پیٹ پہ لات مار کے ان کو ڈسمس کر رہے تھے، جو کہ آئی جی کا رائٹ نہیں ہے، جو ان کا اختیار نہیں ہے، جو کہ غیر قانونی اپنا اختیار استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ کے میں جا کر جو انہوں نے پٹیشن کی، اس پٹیشن کے نتیجے میں آئی جی کو اس غیر قانونی کام سے انہوں نے روکوایا۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس لیے میں ان کی تصویر جو ہے اسکرین پر سٹل کر کے جو ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ دوسرے پولیس کے ان فرعونوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو بدستور آئی جی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس وقت بھی جو ہے وہ رینکرز پر جو ہے ناانصافی اور ظلم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس غلام رسول ارباب کی تصویر جو ہے وہ انہیں دکھا رہا ہوں، جو کہ بھوت بن کر یقیناً ان کا بھی تعاقب کرے گا اگر وہ اپنی اس ناانصافی، اپنی اس فرونیت، اپنی شدادیت سے باز نہیں آئے، جن میں باز اس وقت بھی جو ہے اتنا پیچھا کر رہے ہیں، خاص طور سے عاصم قائم خانی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ یعنی کہ
पुलिस अस्पताल के जो है वो एमएस को थ्रेट कर रहे हैं कि भाई जो आपके साथ अगर कोई हकीकतन कोई बीमार वहां से आए, ये जो मुसलसल परेडें कर रहे हैं, अगर वो परेडों का बोझ ना उठाने की सूरत में अगर वो खुदा न खासा बीमार हो जाए या उनके अंदर की कोई बीमारी बाहर निकल आए और वो अगर आपके पास इलाज के लिए है, तो खुदारा उनको सिर्फ जो है ये लाल दवाई के अलावा और कोई ऐसी उनको सजेशन मत देना कि उनको अस्पताल में एडमिट करने, किसी बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराने की नौबत आए जिसकी वजह से उन्हें इस काला पानी से बाहर भेजना पड़े। ऐसी कोई जो है वो उनको स्लिप, ऐसी कोई एडवाइस, ऐसी कोई रिपोर्ट उनके हवाले मत करना। ये उन्हें सख्ती के साथ डरा धमका कर कहते हैं कि मना कर किया गया है। तो इस किस्म के जो अफसरान पीछा कर रहे हैं अभी तक जो है इन मजलूमों का जो कि क्वार्टर में है, उनके लिए ये गुलाम रसूल अरबाब जो है भूत बनकर उनका पीछा कर, उनका ये कहना है कि मैं इनके खिलाफ भी जो है एक और पटिशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल करने की इस वक्त तैयारी करूं। तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो कि मैं उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए आगाह कर रहा हूं। चलते हैं, हमारा जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, उस पर बात करते हैं। ये तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी जो है बलूचिस्तान पुलिस का, अगर इन्हें कोई फिरौन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये भी जो है पूरी 3 बेगुनाहों के जो है वो मौत का बाइस बने हैं अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से, जो कि इन्हें जो वफादारी इन्हें अपने फोर्स से निभानी चाहिए थी, जिनका ये हलफ ले चुके हैं, वो वफादारी इन्होंने अपनी फोर्स से निभाने के बजाय जो है इन्होंने उन सरदारों से निभाई जिन्होंने इनकी पोस्टिंग कराई, जो इनके प्रमोशन का बाइस बने। ये हैं जनाब नूर मोहम्मद बलीच, जो कि एसपी बारिकान थे, जहां पर वो अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ था कि वहां के सरदार जो है बारिकान के अब्दुल रहमान खेतरान ने अपनी कैद में जो है मरी ख़ानदान के जो है कबीले के कोई 1 दर्जन से ज़ायद पूरे ख़ानदान को उन्होंने जो है वहाँ पर कैद रखा था। उस पर जुल्म सितम हो रहा था और वहाँ पर बहुत से 3-4 लोगों को उन्होंने वहाँ हलाक कर दिया, चीखें उन लोगों मार रहे थे, उनकी वीडियो बन चुकी थी। बाद में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो है वो चीख पड़ी थी, पुलिस पर दबाव था, पुलिस ने जो है वो इन्हीं एसपीस को बहुत कोशिश की थी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इन्होंने उस वक्त उस ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टों को और उस सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल उसको बोगस करार दिया था और उन्होंने उस वक्त लीगल एक्शन नहीं लिया था। लीगल एक्शन ना लेने की सूरत में जो है फिर वो 3 बेगुनाह जो है वो उस सरदार के जो कारिंदों के ज़रिए जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस मुजरिमाना गफलत और लापरवाही पर जो है वहाँ के एसपी नूर मोहम्मद बलीच को जो है खुद बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख ने जो है वो रिवर्ट करके जो है वो उन्हें एसपी बना दिया। हालांकि इनके खिलाफ तो उन तीनों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसमें उन्हें चालान करने की ज़रूरत है। इनका जुर्म इतना सफाक है, इतना खौफनाक है, इतना ख़तरनाक है कि उसकी सज़ा जो है ये रिवर्शन बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। ये भी इनको जो है एक तरीके से इन पर बहुत बड़ी मेहरबानी की गई है जो कि उसके मुस्तहिक नहीं थे। ये कहते हैं इतने ज़्यादा बासर हैं कि इन्होंने जो है 3 लाशें जब वहाँ से बरामद हुई थी उन 3 बेगुनाहों को, जिसमें से जो है वो एक खातून है गिरानाज, उनके बच्चों को जो हलाक किया गया था उसकी पोस्टमार्टम तक इन्होंने नहीं कराया। जुल्म ये देखें, ताकि यानी काज ऑफ डेथ को इन्होंने उस वक्त छुपाया था और इस्तेमाल करते हुए यानी उसकी 174 कर उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ कातिलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। इसमें वहाँ का SHO, वहाँ का जो स्टाफ है थाने का, वो तमाम के तमाम जो है मुलव्विस है, उन तमाम को तो कहते हैं डिसमिस कर दिया गया है। इन्हें सिर्फ जो है वो रिवर्ट किया गया। हालांकि इस वक्त इस वाक़े के बाद इन्हें वहाँ से बतौर सज़ा ट्रांसफ़र कर दिया था। खुद IG बलूचिस्तान जो है ये अब्दुल खालिक शेख, इनकी जगह पर जो है एक PSP नजीब पंदरानी की वहाँ पोस्टिंग कर दी थी। लेकिन ये इतने असर रसूख वाले थे कि इन्हें उसी मुल्जिम सरदार जो है अब्दुल रहमान केतरान ने जो है उस SP का ट्रांसफ़र कैंसिल करके दोबारा IG बलूचिस्तान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है इसी जो है कातिल SP जो है
یہ جو ہے نور محمد بلیچ کو جو ہے وہاں دوبارہ ایس پی لگا دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر ظلم اور بربریت کا جو ہے بازار گرم رکھا۔ یہ رپورٹ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عبدالخالق شیخ کی، جنہوں نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ اس پورے واقعے سے متعلق بھجوائی ہے۔ خود اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی، اس میں یہ وہاں پر فیصلہ ہوا تھا، اس میں ڈی آئی جی لورالئی کے خلاف بھی، جو اس وقت کے ڈی آئی جی ہیں اور اس وقت بھی ہیں، یہ سلیم لیڈی کے خلاف بھی جو ہے کہتے ہیں کارروائی کرنے کی سفارش کی ہے۔ تو یہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے، جہاں پر کتنا افسوسناک واقعہ رونما اور اس کے اتنے بڑے سفاک جرم کے مرتکب ایس پی کو صرف اور صرف جو ہے وہ انسپکٹر بنائے گئے، جو کہ کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو رپورٹ بھجوائی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑی سزا نہیں۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا اس وقت منڈی بنی ہوئی ہے کرپشن کی۔ منڈی کیوں نہ بنے؟ یہ جو اس وقت ایس پی گورنر ہیں، یہ ہے آخر کون؟ یہ اس ڈیزل کے جو ہے کہتے ہیں کہ سمدھی ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، انہوں نے جو ہے وہ ایک گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ لنڈا بازار بنا دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ کھل کے منڈی لگی ہوئی ہے۔ پشاور سے ہمارا نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل کی جو رپورٹ ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود گورنر ہاؤس کے جو بہت ہی قابل اعتماد ذرائع نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لینڈ ریونیو سروس میں گریڈ 19 کا ایک افسر ہے مظہر ارشاد کو ایف بی آر سے ڈپوٹیشن پر جو ہے خیبر پختونخوا لا کر اس لیے تعینات کیا گیا ہے کہ وہ گورنر غلام علی کے بیٹے زبیر علی کا کلاس فیلو ہے۔ میڈیا رپورٹس معتبر ذرائع یہ کہتے ہیں۔ مظہر ارشاد 14 سال پہلے بھی ایف بی آر سے ڈپوٹیشن پر جو ہے ایف آئی اے پشاور بینکنگ کرائم سرکل کا ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہوا تھا، اور وہاں پر بھی اس کے کرپشن کی جو ہے داستانیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہیں پھر ایف آئی اے کے ڈی جی کو اپنی جو ہے نیک نامی کو بچانے کے لیے، مزید رسوائی میں کے دلدل میں گرنے سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ انہیں نکالنا پڑا، یہ سے واپس ایف بی آر بھیج دیا گیا۔ انکم ٹیکس سروس میں مظہر ارشاد 6 ماہ سے زیادہ کسی عہدے پر تعینات نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کی کرپشن مبینہ طور پر اس کی کرپشن کرنا ہے۔ ہر شخص اس وقت گورنر ہاؤس میں پشاور میں گورنر کے لیے لین دین کرنے کا ماہر ہے یہ، اور اپنی جیبیں بھی بھر رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں رشوت غیر ملکی کرنسی میں وصول کر کے چوک یادگار میں ہنڈی حوالہ کرنے والے افراد کے ذریعے بیرون ملک بھیجی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اس مبینہ طور پر اس نے بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی جو ہے کہ وائس چانسلر اور رجسٹرار سے ان کی من پسند ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دلوانے کے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کینیڈا جانے کے لیے این او سی کی ضرورت تھی، وہ این او سی دلوانے کے عوض سونے کے قیمتی تحائف لیے، جو کہ مجموعی طور پر کہتے ہیں مبینہ طور پر 20 لاکھ کے تھے۔ یونیورسٹی کے خلاف ہونے والی تمام انکوائری رپورٹس مبینہ طور پر مظہر ارشاد نے چھپا رکھی ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس چلا جائے تو یہ اس سے نیب سے گورنر ہاؤس میں ڈپوٹیشن پر آئے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری صدیق اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے، اور لین دین کی ڈیل اس سے ڈرا کر خود کرتا ہے۔ یعنی اس کا کہتے ہیں کہ یہ ہے نیب کا صدیق اللہ، اگر تم نے کچھ کیا تو میں تمہارے خلاف نیب میں اس سے ریفرنس بھجوا دوں گا۔ یہ گورکھ دھندا وہاں چل رہا ہے۔ صدیق اللہ کو بھی جو ہے اس میں سہولت کاری کے طور پر مبینہ طور پر استعمال کیے جانے کی اطلاع ہے۔ اچھا، مظہر ارشاد کا ریکارڈ بہت خراب ہے، جبکہ پی اے ایس اور پی ایم ایس سروس کے افسران بھی اس کی غیر قانونی تعیناتی سے خوش نہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کہتے ہیں کہ آئی بی جو ہے وہ نے جو ہے اس کی
کیا کہتے ہیں یہ آئی بی نے جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے ٹیلی فون کالز کا ڈیٹا اور ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے، جس میں ان کو مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے سنا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گورنر سے کامنٹس لیے گئے تو ان کا کہنا ہے کہ میرا پولیٹیکل سیکرٹری ایک فرشتہ صفت انسان ہے وغیرہ وغیرہ، مگر گورنر کو کیا معلوم کہ اس کے منہ کو پہلے سے خون لگ چکا ہے، بلکہ گورنر ہی اس سے لایا ہے اس لیے کہ شفاف طور پر لوٹ مار کی جا سکے۔ داڑھی رکھ کر چوری کرنا اور منافع کرنا، کوئی جو ہے وہ اس نوسرباز سے پوچھے جو داڑھی رکھ کر جو ہے وہ اس وقت گورنر ہاؤس میں کھلے عام جو ہے وہ اس وقت لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ شاید کہ جو ہے میری یہ رپورٹ جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کی نظروں سے گزرے، اور کاش کہ وہ میری بات جو ہے وہ ان کے دل میں اترے اور وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے تاریخ ساز گورنر ہاؤس کی کارستانیاں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔